اس کے بعد ابھی ایک اور نماز ہے آخری، مولانا صاحب عباس رضوی صاحب اس کو ادا کریں گے، جو نہیں پڑھیں وہ تیار ہیں۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني قرشی الحاشمی الابتہی مولا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا۔ بالتحقیق وہی کامیاب ہوگا کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ مہینہ عید کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے شوال المکرم کو پہلی تاریخ کو عید الفطر قرار پاتی۔ عید کا مطلب ہے عود سے بنا ہوا ہے، عود کا مطلب ہے پلٹنا، اور پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں انسان عبادات کو انجام دے کر ایسے ہی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اس پاکیزگی کو برقرار رہیں، اور ہر دن عید کا دن ہے جس دن انسان گناہ کو انجام دے۔ یہ فلسفہ اسی میں ہے کہ انسان جس دن عید نہیں، عید اس کے لیے ہوگی کہ جس دن وہ گناہ انجام نہیں دے، اور اسی چیز کی تکرار ہے کہ اللہم ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، ہر اس خیر میں ہم کو داخل کر دے کہ جس میں محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے۔ وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد، اور ہر اس برائی سے دور کر کہ جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے۔ یعنی انسان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ جوار اہل بیت، جوار محمد و آل محمد میں آ سکے، یہ اس کی دعا ہے۔ آپ سوچئے گا کہ کتنا عظیم اور بابرکت انسان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دعا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ ہر اس اچھائی میں داخل کرنا کہ جس میں محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ عید الفطر کہلاتا ہے۔ روز
تاکہ آپ لوگوں کے فطرے کا بھی اہتمام کریں، اور فطرہ جو حضرات گیہوں کھاتے ہیں وہ 135 روپیہ دیں گے، اور جو حضرات چاول زیادہ کھاتے ہیں وہ 165 روپیہ دیں گے، یا اس قیمت کی ادائیگی کی جائے گی جو کم یا زیادتی میں ہو. یعنی گیہوں اگر اس سے مہنگا کبھی اگر وہ روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں تو اس کو ادا کرنی پڑے گی، یا چاول اس سے مہنگا اگر وہ روزمرہ کی زندگی میں کھاتے ہیں تو ادا کرنا ہے. فطرے کو مستحقین تک پہنچانا، مسکین، یتیم اور فقیر تک آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو پہنچائیے. فطرے کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر ایک فطرہ 150 روپیہ مان لیجیے بنتا ہے یا 135 روپیہ، تو آپ اس میں سے آدھا پیسہ نہیں دے سکتے. یہ فطرہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو ایک فطرہ ایک آدمی کو کم از کم دینا ہے 135. مان لیجیے 500 آپ کے پاس ہو گیا تو لوگ کیا سوچتے ہیں 2 لوگوں کو 250 دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو جب بھی دینا ہے تو آپ مان لیجیے کسی کے گھر میں 3 فطرہ ہوا اور 450 کی رقم ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ 250 دے دیں. یہ نہیں ہوگا. ایک آدمی کو 300 دیجیے، ایک آدمی کو 150 دیجیے. یعنی ایک فطرہ دینا ضروری ہے. ایک فطرہ آپ کسی کو بھی دیں گے تو ایک فطرہ ہونا چاہیے، اس میں آپ کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے کہ آدھا آپ دے دیجیے، کہ آدھا ان کو دیجیے، آدھا ان کو دیجیے. یہ ایک ضروری کام ہے کہ جس کو آپ یاد. دوسرا یہ ہے کہ آپ شہر سے باہر منتقل نہیں کر سکتے. لوگ کیا ہے دوسرے شہر، یہ بمبئی بلاد کبیرہ ہے، اور بمبئی میں آپ کا جو سرکاری نظام ہے اسی نظام کو شریعت بھی قبول کرتی ہے. بلاد کبیرہ یعنی میرا روڈ ممبرا، یہ بمبئی سے باہر. یہ آپ جانیے بمبئی کے اندر جو مراکز ہیں وہاں آپ کو انٹی ہے، خود معلومی ہے، یہ بمبئی کے اندر آتی ہے. تو آپ دوسرے شہر میں منتقل نہیں کر سکتے ہیں اگر مستحقین موجود ہیں. یہ سب سے ضروری اور اہم کام ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں تاکہ آپ کا فطرہ کیا ہے خراب نہ ہو. وہ فطرے کی ادائیگی نہیں ہوگی اگر آپ نے اس طرح کیا کہ دوسرے شہر بھیج دیا. جب تک مستحقین اس شہر میں موجود ہیں تب تک آپ دوسری جگہ بھیج نہیں سکتے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ دے سکتے ہیں. ہم نے کہا آدھا نہیں، رقم آدھا نہیں کر سکتے. 600 وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کے حساب میں ہے ہاں تو دے سکتے. بسم اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ. حمیدا لم یزل محمودا لا یزال ومجیدا لا یزول مبدعا ومعیدا وکل امر الیہ یعود. بار المسموعات داعی المدعوات وجبار الارضین والسماوات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح یلذ کل عین والعیون لا تری. ثم الصلاة والسلام على نبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الفہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. ثم الصلاة
الصلاۃ والسلام علی علی بن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ثم الصلاۃ والسلام علی علی بن الحسین ومحمد بن علی اللهم صل على محمد وآل محمد. جعفر بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. موسیٰ بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلی بن موسیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علی اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلی بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن بن علی اللهم صل على محمد وآل محمد. وحجت بن الحسن العسکری اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عزیزان گرامی، پھر سے میں عرض کر دوں کہ فطرے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فطرہ دینا ہے ہر حال میں. ایک فطرے کو آپ سپلٹ نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے ہیں آپ. اگر آپ کے گھر میں مثلا 3 فطرہ 450 کا ہے تو آپ 225 نہیں دے سکتے. آپ ایک آدمی کو 300 دیجیے، ایک آدمی کو 150 دیجیے، یہ ہے قانون. یعنی وہ فطرہ توڑا نہیں جا سکتا ہے. کم از کم ایک فطرہ ایک مستحق کو آپ کو دینا ہے، اور شرط ہے کہ اس میں اثنا عشری ہے ہونا چاہیے. جس کو بھی آپ دیں گے وہ اثنا عشری مندہ مومن ہو. سید اور غیر سید کو دونوں دے سکتے ہیں، اور غیر سید کا صرف غیر سید کو دے سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ جو نکالنے والا ہے وہ کون ہے. اگر وہ سید ہے تو سید فطرہ تسلیم ہوگا، اور اگر نکالنے والا غیر سید ہے تو غیر سید فطرہ تسلیم ہوگا. اگر کسی کی زوجہ ہے، کسی کے گھر مہمان سید آیا ہے اور نکالنے والا غیر سید ہے تو اس کا فطرہ غیر سید شمار کیا جائے گا. ظاہر یہ تمام باتیں آپ کو خیال رکھنی ہے، اور دوسرے شہر منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کے پاس اجازہ ہے آقا کا، وہ لوگ اس فطرے کی رقم کو لیں گے اور وہ اپنا وہاں تک پہنچائیں گے. یہ تمام معاملات ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، عید الفطر کا یہ موقع ہے کہ انسان اس نماز کو مستحب پڑھتا ہے، سنت کی نیت سے پڑھتا ہے. لیکن یہ نماز واجب ہے. امام زمانہ جل اللہ کے ظہور کے ساتھ، لہذا ہم کو آمادہ ہونا چاہیے اور آمادگی رکھنی چاہیے، اور ہم کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. کس کے لیے؟ امام زمانہ. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ آمادگی کرے. آمادگی قول سے، فعل سے، رفتار سے، گفتار سے. آپ آمادہ ہوئیے تاکہ آپ اس لشکر میں شامل ہوں. یعنی کہ انسان کو اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تاکہ اس لشکر میں شامل ہوں.
جب تک ہم اپنے آپ کو بلند نہیں کریں گے، اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں کریں گے کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو جائیں، ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر خاص طور سے توجہ کریں کہ ہمارا اخلاقی پہلو، ہمارا شرعی پہلو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا ہے، ہر انسان نکلتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی بہتر بتاتا ہے اور 4 آدمیوں کو جمع کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے امام کے لیے، نہ کہ اپنے لیے، نہ اپنے باتوں کے لیے۔ یہ سب سے ضروری کام ہے کہ وہ خود کیا کہہ رہا اور لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اس کے لیے امام کے لیے۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے کہ وہ ہم انجام دیں اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور یہ اعلان بھی ہے بار بار کہ ہم کو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور جہنم کی آگ اس وقت خاموش ہوگی جب ہم ولی عصر اجل اللہ تعالی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھیں گے، اپنے آپ کو آمادہ رکھیں گے، اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے، بار بار پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے وقت کے امام کی بارگاہ میں۔ اور یہ یعنی ہے کہ جو اس زمانے کی امت ہے وہ بہترین امت ہے۔ یہ افواہ ہے کہ صاحب ہم لوگ خراب، یہ کیا ہے، کامپلیکس ایجاد کیا جاتا ہے۔ 11 اماموں کے زمانے میں کیا ہے، وہاں قلتہ ناصرہ، ہمارے مددگار بہت کم تھے۔ امام حسین نے فرمایا آپ تمام لوگ ماشاءاللہ سے اتنی کثیر تعداد ہے، صرف آپ منظم نہیں ہیں، لائن اپ نہیں ہیں، ورنہ آپ ان 11 اماموں کے زمانے میں دیکھیے کہ جو لوگ تھے ان کی کیا حیثیت و وقار دیکھا تھا، اس کے بعد بھی باہر نکلتے تھے تو کسی اور طرف چلے جاتے تھے، 2 کلومیٹر بعد کسی اور طرف چلے جاتے۔ کم سے کم ہم لوگ 12 امام کی امامت پر قائم، صرف کیا ہے، یہ ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں اور کیا ہے، ہم قاعدے سے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قضاء حاجات، تقویہ بریات، شفاء مرضات کے لیے 5 مرتبہ مجید کا ذکر کریں۔ يجيب المصطفى إذا دعاه ويكشف السوء، عما 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 يجيب المصطفى إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم صل على محمد پروردگار عالم حق محمد عالم اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حق محمد عالم اس قلیل سے عبادت کو زیادہ آخرت قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد عالم ہمارے گناہوں نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات میں بلندی عنایت فرما، ہمارے معصومین میں جگہ عنایت فرما، سب اہل بیت کا مہمان کرا۔ پروردگار عالم حق محمد جو مشتاق ہے جزارات ان کو مشرف فرما، پریشان آنے پریشانی رب فرما۔ پروردگار عالم حق محمد
परचम इस्लाम को सरबुलंद और परचम कुफ्र को सरमंद इलाही आमीन आलमीन को नीस को नाबूद फरमा इलाही आमीन परवरदिगार आलम महक मोहम्मद वाले हाज़रीन के दिल आजम सजा फरमा इलाही आमीन मुश्किलात रफ फरमा इलाही आमीन रिज़्क़ में खैर व बरकत इनायत फरमा इलाही आमीन को तमाम दिनार आसमानी गुनाहों से महफूज फरमा इलाही आमीन परवरदिगार आलम महक मोहम्मद जो मुश्ताक है हज ज़ियारत उनको मुशर्रफ फरमा इलाही आमीन वे औलाद उनको औलाद नदीना की नेमत इनायत फरमा इलाही आमीन रोज़गार उनको रोज़ी इनायत फरमा इलाही आमीन मसले रोज़गार उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत इनायत इलाही आमीन परवरदिगार आलम महक मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहतरीन दुआ ये है कोने मुंतक़मी हुसैनी मौलवी ज़माना की ज़ुल्म में ताजील फरमा इलाही आमीन के आवान अंसार में शुमार फरमा इलाही आमीन आप कौन से राज़ी और खुशनूद फरमा इलाही या आमीन मुतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व समी दुआ माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद मोमिन जो है पुतरा नहीं वो स्टेज तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे इजाज़ा है खुम्स का इजाज़ा सलेमान का फितरे का और सदके का इमाम ज़ाबित का चंद को सब यहाँ पे इजाज़ा है जो हजरत देना चाहते हैं यहाँ पे फितरा दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।